بھلا قرآن سے بھی بڑا کوئی گائیڈ ہو سکتا ہے؟ ہاں نا، قرآن سے بڑا گائیڈ ہے نا۔ جنید گوہر، لکھیم پور، یو پی۔ میرا ایک پرسنل خیال ہے، جو لوگ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے پر زور دیتے ہیں اور اس پر گامزن ہونے کا دم بھرتے ہیں، وہ آج بھی وہیں کے وہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اولیاء اللہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو وہ اپنے مرشد کامل کی گائیڈنس میں رہتے ہیں اور مقام ولایت پر بھی گامزن ہو جاتے ہیں۔ بھلا قرآن سے بھی بڑا کوئی گائیڈ ہو سکتا ہے؟ ہاں نا، قرآن سے بڑا گائیڈ ہے نا، محمد رسول اللہ۔ اگر قرآن سب سے بڑا گائیڈ ہے تو محمد رسول اللہ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو تم کو یہ کہتا ہے نا کہ قرآن سے بڑا کوئی گائیڈ نہیں، وہ شیطان ہے، بندہ ابلیس ہے، تم کو غلط پٹیاں پڑھا رہا ہے۔ اگر قرآن سے بڑا کوئی گائیڈ نہیں تو قرآن کیوں کہتا ہے کہ جاؤ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاؤ اہل ذکر سے سوال کرو اس علم کے بارے میں جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ اگر قرآن سے بڑا کوئی گائیڈ نہ ہوتا تو قرآن کیوں کہتا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا؟ اگر قرآن ہی سب سے بڑا گائیڈ ہوتا تو محمد رسول اللہ کیوں کہتے من لا شیخ لہ فہو شیخ الشیطان، کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ یہ فلسفے مولویوں نے بنا لیے ہیں کہ قرآن سے بڑا کوئی گائیڈ نہیں ہے۔ قرآن نے تو نہیں کہا، یہ تمہارا اپنا فلسفہ ہے۔ قرآن گائیڈ کہاں ہے جو یہ کہو تم چھوٹا یا بڑا؟ قرآن تو گائیڈ ہی نہیں ہے۔ گائیڈ تو مرشد ہوتا ہے۔ مرشد کو کون گائیڈ بنا رہا ہے؟ اللہ، اذن اور رشد دے کر۔ بھائی قرآن مجید تو ایک ڈائری ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ڈائری ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے فرمایا کہ داعیا الی اللہ باذنہ، کہ محمد رسول اللہ ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، سراج منیر، چمکتا ہوا روشن چراغ۔ قرآن کے پاس اذن ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے قرآن۔ اگر قرآن اللہ کی طرف بلاتا ہے تو یہ 73 فرقے والے کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ ہدایت پر کیوں نہیں ہیں؟ قرآن تو سبھی پڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں ہو ہدایت پر؟ تم کیوں ہو گمراہ؟ ایسی باتیں نہ کریں، نہ ایسی باتیں سنیں، یہ گمراہی کی باتیں ہیں۔ قرآن نہیں ہے گائیڈ۔ قرآن مجید خود کہتا ہے بہت سے لوگ قرآن سے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہدایت ملے گی یا گمراہی ملے گی قرآن سے؟ نہیں پتہ نا، تو شک ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ جس میں شک ہو وہ کام چھوڑ دو۔ اچھا ایک بات اور بتائیں، کوئی ایسا بندہ دنیا میں آیا ہے جس کو محمد رسول اللہ نے گمراہ کیا ہو؟ قرآن سے تو ثبوت ہے، بہت سے اس کے ذریعے ہدایت پا لیتے ہیں، بہت سے اس کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ ہدایت کون پاتے ہیں؟ جن کا مرشد ہوتا ہے۔ تو قرآن سے ہدایت ملتی ہے پھر بھی محتاج مرشد کا ہے۔ چلو باقی باتیں چھوڑ دو، قرآن نے کہا نا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس وقت تک مومن نہیں بنو گے جب ایمان تمہارے قلب میں نہیں اترے گا۔ یہ قرآن کے ذریعے قلب میں ایمان اتار کے دکھاؤ، تم ابھی اتار کے دکھا دو۔ تمہارے جو 72 فرقے ہیں سب قرآن تو پڑھ رہے ہیں نا، ہے نا؟ 1450 سال میں تو اتار نہیں سکے۔ قرآن کے ذریعے ایمان دلوں میں اتر جاتا تو تم فرقوں میں بڑھ جاتے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں نا۔ تم تو شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو۔ نہیں، یہ بات غلط ہے کہ قرآن سے بڑا کوئی گائیڈ نہیں ہے، یہ کسی انسان کی بات ہے، بکواس کی بات ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.